بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ. حزب سابق ایک نئے موضوع پہ گفتگو کروں گا، لیکن بڑا حساس موضوع ہے اور اللہ کرے کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ آپ تک بات پہنچ جائے، آگاہی مل جائے. اس لیے کہ اگر ہم پاکستانی ہیں تو پھر ہمیں پاکستانی بن کے دکھانا ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں مسلمان بن کے دکھانا ہے. اب یہ تو کوئی بات نہیں کہ صرف نام کے ہم پاکستانی ہوں یا نام کے مسلمان ہوں، ہمارے کرتوت جو ہیں وہ ایسے نہ ہوں. افسوسناک بات کیا ہے، ہمارے سب سے آسان بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں. سیاست میں بھی یہی ہو رہا ہے اور عام زندگی میں بھی یہی ہو رہا ہے. ہم دوسروں کے عیب نکالنے کی فکر میں ہوتے ہیں، اپنی غلطیاں اپنی کوتاہیوں پر بالکل توجہ نہیں دیتے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہر پاکستانی اس وقت پریشان ہے ایک خاص وجہ سے. خاص وجہ کیا ہے کہ اپوزیشن میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اچانک کوئی گفتگو کر دیتے ہیں. یعنی سابق وزیر اعظم جو ریکارڈ ہولڈر نواز شریف صاحب ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے اور اس قوم نے ان کو بنایا، لیکن افسوسناک بات یہ کہ 3 دفعہ ہی نااہل ہو گئے. اب وہ کہتے ہیں ان کے خلاف سازش ہوئی ہے. چلیں، ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، ان کا حق ہے، وہ کہہ سکتے ہیں، تنقید کریں، لوگوں پہ تنقید کریں. لیکن جس انداز میں انہوں نے اداروں کو نشانہ بنانا شروع کیا وہ کسی کو پسند نہیں آیا. اس پر آواز لگی کہ وہ غدار ہیں. اب 3 دفعہ آپ کا بننے والا وزیر اعظم غدار ہو گیا. ہمارے یہ ایک بڑا عجیب سی بات ہے کہ ہمیں کس نے اس بات کی اجازت دی ہے، یہ کون سی ہمارے پاس اتھارٹی ہے کہ ہم جس کو چاہیں غدار کہہ دیں. آئین پاکستان موجود ہے، آئین پاکستان کی خلاف ورزی کریں تو یقیناً پھر غداری کا مقدمہ بننا چاہیے. وہ چاہے میں ہوں، آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، یعنی بڑے سے بڑے منصب پہ بھی ہو، اگر وہ آئین کی تذلیل کر رہا ہے، آئین کی پابندی نہیں کر رہا، آئین کے خلاف بول رہا ہے، آئین توڑنے کی بات کر رہا ہے، تو ہم ہمیشہ اس کی مذمت بھی کریں گے، اس کی مخالفت بھی کریں گے اور اس کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. آمریت کا کبھی ساتھ نہیں دیا، لیکن آپ آمریت کی مخالفت کرتے کرتے اگر اپنے قومی اداروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیں اور خاص طور پر عسکری طاقتوں کو ہدف بنا لیں تو پھر یہ تو دشمن کا ایجنڈا ہے، ہمارا اور آپ کا ایجنڈا نہیں ہے. ہماری افواج نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہم نے آمریت کی ہمیشہ مخالفت کی ہے، کیونکہ آمریت کا کام جو ہے وہ اقتدار سنبھالنا نہیں ہے، وہ عوامی لوگوں کا کام ہے، منتخب لوگوں کا کام ہے. اس لیے ہم نے مخالفت کی. لیکن یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ جب دل چاہے ہم جس کو مرضی نشانہ بنائیں، جہاں مرضی تنقید کریں. گزشتہ دنوں جو ہمارے قومی اسمبلی کے فلور پہ ایک سابق اسپیکر یعنی ایاز صادق صاحب، انتہائی شریف آدمی، ایسا لگتا ہے جیسے ان کو اسمبلی میں داخل ہوتے ہوئے کسی نے کوئی پرچی پکڑائی اور انہوں نے اندر جا کے پڑھا، کیونکہ ان کا ماضی جو ہے وہ بالکل بے داغ ہے. وہ کبھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی، لیکن جو بات کی اس سے تہلکہ مچ گیا، اس سے شور مچ گیا، اس سے دشمنوں کو فائدہ ہوا. سرحد پار جو تھا ایسے شادیانے بجائے جا رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی جنگ جیت لی ہو. حالانکہ انہیں یاد ہونا چاہیے کہ انہیں پٹھان کوٹ میں جو ان کے یہاں ہوا، جس انداز میں ان کو نقصان پہنچا، ان کے اپنے بندے اس میں ثابت ہو گئے تھے. اسی طرح جو معاملات وہاں پہ کارگل میں ہوئے، جہاں انہیں مار پڑی تھی، وہاں کیا ہوا تھا، 65 میں کیا ہوا تھا. باتیں آج وہ شادیانے بجا رہے ہیں کہ نہیں جی ہماری فوج کے خلاف بات. تو ہم نے کیا، ہم نے ان کو موقع دیا. ایاز صادق صاحب نے کیوں کیا؟ ان کے قائد نے بھی یہ بات کی اور ان کو بھی کہا گیا کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا، تو وہ ایسے آدمی نے مقدمہ درج کرایا جو خود قابل تنقید تھا اور وہ مسئلہ بن گیا، وہ داخل دفتر سمجھ ہو گیا. لیکن بات یہی ہے کہ اگر مملکت کے خلاف، اگر قومی اداروں کے خلاف اور اگر 1973 کے آئین کے خلاف آپ بات چیت کریں گے تو پھر یقینی بات ہے کہ آپ کی پکڑ ہوگی اور ہونی چاہیے. ہم پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہم کچھ اور ہیں. جب پاکستان بنا تھا 1947 میں تو کہیں نعرہ نہیں تھا کہ پاکستان جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی ریاست ہوگی. قائد اعظم نے کہا تھا یہاں اقلیتوں کو بھی اسی طرح سکون ملے گا، اسی طرح ساری سہولتیں ملیں گی جس طرح مشا کے مدینہ میں شامل تھی اقلیتوں کو. یہاں یہ کوئی نہیں کہا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو اور کسی بھی مسلک کا ہو. مذہب و مسلک کی بات نہیں تھی. مسلم لیگ کا ایک نعرہ تھا. کیا نعرہ تھا؟ مسلم ہو تو مسلم لیگ میں آ. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ایک شاعر گزرے ہیں اصغر سودائی صاحب، سیالکوٹ سے تعلق تھا، انہوں نے ایک نظم لکھ دی الیکشن کے موقع پر کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد وہ علماء اکرام، وہ مولوی، وہ جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، وہ سب ذمہ دار بن گئے، سب مالک بن گئے اور اس کو
کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں تو یہ ہے، یہاں وہ ہے، یا وہ. اس سے ذرا سا درگزر ہو کے صرف یہ سوچے کہ ہم شیعہ ہیں، سنی ہیں، مسلمان ہیں. ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، مسلمان ہیں. اور مسلمانوں کا ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو اگر مسلمانوں کا ملک ہے، یہ کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں ہے. تو اس میں مسلک اور فرقے کی بات کہاں سے آ گئی؟ کوئی چیز نہیں ہے. یہاں اقلیتوں کی بات نہیں، یہاں ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، سب امن سے رہ رہے ہیں، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اس میں ہم اس قسم کی باتیں کریں کہ جب دل چاہے، تو ہم نے بالکل ایک مشغلہ بنا لیا ہے کہ جس کا دل چاہے وہ اٹھے اور قومی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنائے، جس کا دل چاہے وہ فوج کو تنقید کا نشانہ بنائے. فوج آئین پاکستان کے تحت سرحدوں کی حفاظت کی بھی وہ مالک ہے اور اندرونی خلفشار سے بھی وہ نبٹنا جانتی ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری اس نے حلف اٹھایا ہوا ہے. اور ہم اور آپ، اور خاص طور پر جب ڈپٹی کمشنر رینجرز کی طلبی کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ یا فوج کی طلبی کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ حالات کو سنبھالنے کے لیے کرتا ہے. تو کون کرتا ہے؟ بارڈر پہ جو قربانی دیتے ہیں وہ کون دیتے ہیں؟ اور یہ وردی پہننے والے جو خاکی وردی میں موجود ہیں وہ کون ہیں؟ میرے اور آپ کے بھائی بہن، مطلب رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں، بھائی ہیں. کون ہے؟ ہمارا اپنا خون ہے، اس دھرتی کا خون ہے. تو ہم اس کے خلاف بول رہے ہیں. کیوں بول رہے ہیں؟ ابھی نندن کو واپس کیا، کن حالات میں واپس کیا وہ سب کو پتہ ہے. جیسے بھی ہے، دنیا نے دیکھا کہ عالمی آئین اور قانون کی پابندی کرتے ہوئے پاکستان نے زندہ قیدی واپس کر دیا اور اس کی پذیرائی بھی ہوئی. لیکن اب جس طرح ایاز صادق نے اسمبلی فلور پہ کیا ہے تو اس کی معافی تو نہیں ہو سکتی. ایاز صادق کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اسمبلی فلور پر قوم سے معذرت کریں، اس لیے کہ ان کی وجہ سے ہماری جگہ ضائع ہوئی. ہماری جیتی ہوئی جنگیں جو ہے وہ بھی تنقید کا نشانہ بن گئیں. ہمارے وہ کارنامے جو ہمارے شہیدوں نے انجام دیے، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی اس دھرتی پر، ان کے خون پر بھی نشان لگا دیا ہے، ان پر بھی حرف آ رہا ہے، ان پر بھی انگلی اٹھائی جا رہی ہے. تو کیا ہوا؟ اتنی غیر ذمہ داری جو ہے وہ برداشت نہیں ہو سکتی. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو نہ ہم ہیں نہ آپ ہیں. لہٰذا پہلے پاکستان کی بات کریں، اور ہمارے مذہب و مسلک جو بھی ہے وہ ہمارا اپنا ذاتی ہے، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے. لیکن پاکستان پر اس کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. اب اس طرح اسمبلی فلور پر کیا ہے. ایاز صادق صاحب ایک ذمہ دار اسپیکر رہے ہیں، بڑی ذمہ داری نبھاتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اسمبلی میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. وہ تو لوگوں کے مائک بھی بند کرتے رہے ہیں، ان کو پتہ نا کہ کس حدود کے بعد مائک بند کر دیا جاتا ہے. تو پھر اب یہاں وہ اپنا مائک بند کریں، اپنے آپ اپنا احتساب کریں، اسمبلی فلور پہ معافی مانگیں اور سزا بطور جو ہے وہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں. کیوں؟ کہ انہوں نے پوری قوم کو، پاکستان کو، پاکستانی افواج کو ایسے نشانہ بنایا کہ دشمن، ہمارا ازلی دشمن جو وہ خوش ہوا اور اس نے شادیاں نے بجائے، اس نے سارا دن ساری رات پروگرام کیے. اب اس کو دوسری جانب دیکھیں کہ دوسری جناب حکومت کی جانب سے جو اس پر تنقید کی گئی، جو وزراء بولے، اس میں ہمارے دوست فواد چودھری صاحب نے جو فقرہ بول دیا، انہوں نے کیا کہہ دیا کہ ہم نے بھارت میں گھس کے ہم نے سارا کچھ کیا. پلوامہ میں کیا کیا؟ ہم نے گھس کے کیا. یعنی اس میں پھر پروگرام ہوئے. یعنی ہم تو موقع دے رہے ہیں دشمن کو کہ دنیا میں ہماری جگہ سائی کرے اور ہمارے سبکی ہو. نہیں، یہ ایک محب وطن پاکستانی کی ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں، پہلا غدار ایوب خان کے دور میں فاطمہ جناح کو ثابت کرنے کی کوشش کی. کچھ لوگوں نے یہ کیا، زیادتی تھی. وہ صرف ہمشیرہ قائد اعظم نہیں تھی، انہوں نے تحریک پاکستان میں باقاعدہ ایک عملی جدوجہد کی تھی. انہیں پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے موڑے سے موڑا جوڑا تھا اپنے بھائی کے ساتھ. پھر آپ نے انہیں غدار کہہ دیا. لیکن اس کے بعد جب ملک دو لخت ہوا تو کون غدار کرایا؟ غدار یحییٰ خان جو صدر پاکستان تھے. لیکن یحییٰ خان نے جو کارنامے انجام دیے تھے ان سے بھی یاد کریں کہ کیا کیا تھا. اس نے ایک الیکشن کرایا غیر جانبدار، اس پر تنقید کی گئی کہ غیر جانبدار الیکشن کی وجہ سے ملک دو لخت ہو گیا. ہم اپنے ماضی کو نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوا، کس انداز میں ہم نے مشرقی پاکستان کے بنگالیوں کے ساتھ کیا انداز اپنایا تھا اور کیوں کیا تھا اور کیوں تعصب بڑھتا تھا اور کن لوگوں نے کیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے. لیکن اسے غدار پاکستان کیا آ گیا. ہم نے
اس کے خلاف مقدمہ درج کر. میں خود زمانے طالب علمی میں وہاں شامل تھا جب لاہور کے سول لائن تھانے میں یہ مقدمہ درج ہوا تھا غداری کا یحییٰ خان کے خلاف. کون تھا؟ قیادت کس کی تھی؟ میاں منظر بشیر. میاں بشیر کے صاحبزادے میاں منظر بشیر، انہوں نے یہ مقدمہ درج کرایا تھا. گورنر یہاں عتیق الرحمان تھے پنجاب میں، ویسٹ پاکستان میں. اچھا، اب وہ مقدمہ درج ہوا، کچھ نہیں ہوا، داخل دفتر ہو گیا. یحییٰ خان اپنی موت مرے. ایوب خان سے ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا ہم خون کا حساب لیں گے، وہ بھی اپنی موت، آپ مرے. کچھ نہیں ہوا. اب یحییٰ خان نے ایک اور کام کیا تھا. یحییٰ خان نے تمام 10ویں پاس طلباء کو ایک خاص عمر کی حد مقرر کر کے اسے یونٹ میں ٹریننگ کا فیصلہ کیا تھا. امریکہ میں ٹریننگ ہوتی ہے، فوجی ٹریننگ باقی ممالک میں ہوتی ہے. کس لیے؟ کہ اس دھرتی پہ، اپنی دھرتی پہ مر مٹنے کا طریقہ کار آنا چاہیے. اس نے کیا اور بعد میں اس کو یعنی عوامی طاقت سے، یعنی عوامی حکومت میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اسے ختم کر دیا گیا. وہ نیشنل سروس اگر آج ہمارے نوجوان جو 10ویں کرنے کے بعد ایف ایس سی کی طرف جاتے تھے اور ان کی خاص عمر میں اگر وہ ایک سال کی ٹریننگ یونٹوں میں کرتے تو آج سوچیں 40 سال 45 سال گزر گئے، آج ہر گھر میں ایک فوجی موجود ہوتا. اور یقینی بات ہے کہ کم وسائل کے ممالک میں یہ چیز ہونی چاہیے. جب امریکہ میں محمد علی باکسر کو جو ہے سزا دی گئی تھی کہ اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا، تو ہمارے یہاں کیا مسئلہ تھا؟ ہمارے یہاں اس لیے تھا کہ ہمارے جو امیروں کے لاڈلے تھے وہ جانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ وہاں مورچوں میں کھلے آسمان کے نیچے راتیں گزارنی پڑتی تھی. ہم الحمدللہ جو لوگ گئے، جن میں ہم بھی شامل تھے، ہم نے راتیں گزاری ہیں، دسمبر کی راتیں بھی گزاری ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ ٹریننگ عام رہتی تو یہ ایک محب وطن کا فیصلہ تھا کہ سارے لوگ جو ہیں خود جو ہے رضاکارانہ طور پہ اور ایک ذمہ داری کے طور پہ ایک حکومتی انداز میں بھی یونٹ میں جا کے ٹریننگ کرتے تو سب گھروں میں آج فوجی ہوتے ہیں. اور فوج جو ہے کون ہے؟ فوج ہم میں سے ہے، ہمارے اپنے ہیں. تو آپ اس کے خلاف بول رہے ہیں، کم از کم ان اداروں کا تو خیال رکھیں جو آپ کے محافظ ہیں، جو آپ پر جانیں قربان کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو ایسے ایسے خاندان موجود ہیں جن کے ایک ایک گھر سے کئی لوگ شہداء ہیں، یعنی شہید ہو گئے، دھرتی پر قربان ہو گئے. آپ اگر راحیل شریف کو دیکھیں، جنرل راحیل شریف کو، تو اس کے گھر میں بھی، ان کے گھر میں بھی 2 عدد نشان حیدر موجود ہیں، عزیز بھٹی اور میجر شبیر شریف. تو اسی طرح اور گھر بھی ہیں. ایک اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اور گھر ہے جہاں لوگوں نے 9 بچے، 6 بچے قربان کر دیے دھرتی پر، اور اس کے بعد انہوں نے سر فخر سے بلند کیا کہ ہم شہداء کے والدین ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم نے پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے ہم نے جانیں قربان کی. کاش ہم اور آپ ان چیزوں کو سوچیں، ہمارے سیاستدان بھی ان سوچیں. اس لیے یہ لوگ جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو ہمارے لیڈران ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلے تولیں پھر بولیں. ہمیں تو مشورہ بہت دیتے ہیں، خود ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے. افسوسناک بات ہے. یا صادق ہوں یا نواز شریف ہوں، ان سب کے رویے جو ہیں قابل مذمت ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ دھرتی جو ہے یہ بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کی گئی ہے، اور ہمارے اور آپ کے آباء و اجداد کی روح جب بھی خوش ہوگی جب اسے شاداب کریں گے، جب اسے ہم ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جائیں گے. یہی پیغام ہے آج کا. بہت شکریہ. پھر ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ. اللہ نگہبان.